الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ معزز سامعین کرام، اس کا بے حد کرم احسان ہے جس نے دونوں طرح کا لائن دنیا بنایا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اچھائی کا بھی راستہ بتا دیا ہے اور برائی کا بھی راستہ بچنے کے لیے بتا دیا ہے۔ تو یہ جو شیطان ابلیس ہے جس نے کبر اور تکبر میں آ کر اللہ کے حکم کو ماننے سے، سجدے کا کرنے سے انکار کیا تھا، وہ ابلیس ہر چیز ان کے پاس تھی، عبادت بھی، ریاضت بھی، ہر چیز، لیکن کبر اس کے اندر آ گیا، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ تو ایک لائن جو بگڑا اس کا اچھائی سے برائی کی طرف میں کبر کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے پہلے سے ابلیس موجود تھا، اور آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کی زندگی میں سجدہ سے انکار کیا تو ایک سلسلہ حب جاہ کا، کہ میں بڑا بن جاؤں، سب سے بڑا کہلاؤں، بڑا پن کا یہ سلسلہ جو انسان کو ہلاک کرتا یہ ہے۔ اور دوسرا سلسلہ انبیاء کرام کا ہے، جس میں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری پیغمبر، تمام پیغمبروں کے سردار دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو اللہ نے کلام پاک سے نوازا، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے، من یتق اللہ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو پھر اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ تقوی کا فائدہ بتایا کہ یجعل لہ مخرج، کہ اللہ ان پریشانیوں میں جس میں وہ گرا ہوا ہے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آج جو بھی حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں ہے، وہ اپنی ساری کوشش لگاتا ہے کہ کس طرح ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ تو اس کا نسخہ قرآن نے بتایا کہ اگر تم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو تو تم مجھ سے ڈرو، اور یہ جو خاردار راستہ ہے اس میں اپنے دامن کو سمیٹ کے بچا کے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اس طرح کا تقویٰ کہ تمہیں کسی طرح کی برائیوں میں، گندگیوں میں، خدا کی نافرمانیوں میں نہ پڑ سکیں، اور نبی کے طریقے پر چل کر اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ چلیں گے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکلنے کے راستے اللہ بنا دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے، آگے میں جائے سمندر دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، پاس میں صرف ایک لاٹھی ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ اللہ نے ایسے دعا کیا تو 12 راستے بن گئے نکلنے کا راستہ۔ تو اللہ سے مانگا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ تو اسی طریقے سے آپ جہاں جہاں دیکھیں گے کہ پریشانی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو ایک تو فائدہ اللہ سے خوف کا یہ ہوگا، تقویٰ کا، کہ نکلنے کے لیے اللہ راستہ بنائے گا۔ دوسرے یہ کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی اللہ پاک وہاں سے دے گا جہاں پر یہ دماغ اور آپ کا دل سوچ نہیں پائے گا، یعنی آپ کی عقل اور سوچ کی پہنچ سے باہر سے اللہ پاک رزق کا انتظام کرے گا۔ تو انسان آج رزق کے بارے میں پریشانی ہے، ایک تو حالات سے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے آخری دور ہے، فتنوں کا دور ہے، تو فتنوں سے بچنے کے لیے اور اللہ سے روز رزق کے معاملے میں خوشحالی کے لیے نکلنے کے لیے اس سے رزق ملے، اور ایسی جگہ سے ملے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوں۔ انسان سوچتا ہے تو اپنوں میں سوچتا ہے، فلاں سے لاگ ہے، فلاں سے دوستی ہے، فلاں سے تعلق ہے، تو یہاں سے کچھ مل جائے گا۔
لیکن رزق کا معاملہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم تقویٰ کو اختیار کر لو گے تو تمہارا سمجھ جہاں تک جاتا ہے من حیث لا یحتسب، جو تمہارے حساب میں نہیں آئے گا میں وہاں سے رزق کا انتظام کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ تو یہ تقویٰ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی حقیقت بہت بڑی ہے، اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے تمام ہی لوگوں نے کوشش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی تقویٰ اختیار کیا اس کو کامیابی کے مراحل میں کامیابی عطا فرمایا ہے، اونچے درجے پر پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ عطا فرمائے اور ہر پریشانیوں سے نکال کر رزق کی وسعت و فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے دین کی نسبت سے ہم سب کو مختلف خاندانوں سے جمع ہونے، کچھ دین کی باتیں سننے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو کچھ اس میں کہا گیا جو بھول چکا سے معاف عطا فرما، اور جو صحیح بات تو نے کہلوایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تقویٰ تو ہمارے بنانے سے نہیں ہوگا، تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے گا تو ہمارے اندر تیرا تقویٰ آئے گا، اور اسباب کو بھی جبھی اختیار کر پائیں گے جب تیرے طرف سے توفیق حال شامل ہوگی اور تیرا فضل ہوگا۔ اس لیے تجھ سے فضل چاہتا ہوں الہ العالمین، جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی جو لوگ سنیں گے ان باتوں کو، اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک سننے والے کے تمام کھلے چھپے بڑے چھوٹے جانے انجانے تمام گناہ کو معاف فرما کر اے اللہ تو صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا پریشان ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ہر قسم کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، گھر کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، شادی کے بارے میں، جن کاموں کے بارے میں مجھے کہا ہے، مجھے اس سب کا نام نہیں یاد ہے، تو جانتا ہے کہ کون کس نے مجھے کہا ہے، اور پورا کرنے والا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری ذات ہے۔ اس لیے یہ ساری دعائیں آپ کی خدمت میں اللہ پیش ہے۔ تو اپنے کرم سے سب کو نواز دے، جیسا چاہتا ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اور جو بزرگان دین قبر میں آرام فرمائیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ ان کے درجات میں ترقیات عطا فرما۔ جو آج بیماریوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے اللہ بیمار لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور جو بھی مسلمان غلط مقدمات میں محفوظ ہیں انہیں بری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔